ڈائلیسس کرانے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں یہ مت پائی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائلیسس جو ہے وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. دس از ڈاکٹر حمزہ. آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈائلیسس کرانے کی نوبت آتی کیوں ہے. ڈائلیسس کرانے کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ جو گردے ہیں ہمارے انسانی گردے، وہ فضلات کو بہت سارے الیکٹرولائٹس، نمکیات جن میں پوٹیشیم مین ہے، اور باقی نمکیات کو جسم سے گردوں کے ذریعے خارج کرنے کے عمل میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا جی، گردے فیل ہوتے ہیں تو ہی ڈائلیسس ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ آپ کا غلط ہے. یہ متھ بنی ہوئی ہے. یہ سپرسٹیشیس متھس ہیں جو میڈیکل نالج میں بھی آ جاتی ہیں اور میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت سارے لوگوں نے غلط آپ تک پہنچائی ہوتی ہیں. تو ڈائلیسس سے کبھی بھی گردے خراب نہیں ہوتے. خراب گردوں کے لیے ڈائلیسس کی جاتی ہے. یہ ایک مشین ہوتی ہے جو آپ کے خون کو آپ کے جسم سے نکال کے اس میں سے یہ سارے فضل مادے اور ساتھ میں نمکیات، جو دوائیاں آپ کے جسم میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں جن کا اخراج گردوں کے ذریعے اور پیشاب کے راستے ہوتا ہے، ان سب کے لیے ڈائلیسس کی جاتی ہے. اب یہ ہوتی کن کنڈیشن میں؟ کرونک کڈنی ڈیزیز، جن کو لمبے عرصے سے کڈنی کی مطلب گردے کی بیماری چل رہی ہو اور ان کے گردوں کے ٹیسٹ جنہیں ہم RFTs کہتے ہیں وہ خراب ہو، جن میں یوریا اور کریٹینین ہوتا ہے. جن مریضوں کے احباب اس حالت سے گزر رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ یوریا کیا ہے اور کریٹینین کیا ہے. یہ بھی ہمارے جسم میں بیسیکلی فاضل مادے بنتے ہیں، فضلات بنتے ہیں جن کا ہمارے جسم میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اگر یہ جسم سے باہر نہ جائے تو بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں. اگر کسی مریض میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، اسے ایکیوٹ کڈنی انجری ہو گئی ہے، پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن موسٹ کامن کاز ہے پانی کی کمی ہونا جس سے گردے افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے جسم میں پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے. تو پوٹاشیم کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم ڈائلیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈائلیسس میں ہم کرتے کیا ہے؟ یا تو فسٹولا بنتا ہے. ٹھیک ہے. آرم میں فسٹولا ہوتا کیا ہے کہ دو نالیوں کو، خون کی جو نالیاں ہیں ان کے درمیان ہم راستہ بناتے ہیں اور وہاں سے ہم ڈائلیسس مشین کو اٹیچ کر دیتے ہیں ایک باہر والی نالی کے ساتھ، یا پھر ہم پرما کیتھ ڈالتے ہیں. وہ نالی یہاں سے آپ کی سب کلیمین وین ہوتی ہے اس میں سے ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو ہم ڈائلیسس مشین کو اٹیچ کرتے ہیں. یہ آپ کا مسکنسپشن امید ہے کہ دور ہو گیا ہوگا کہ ڈائلیسس کی وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. کیونکہ ہم پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو نہ شوگر کو سیریس لیتے ہیں، نہ بلڈ پریشر کو سیریس لیتے ہیں، نہ کولیسٹرول لیولز کو سیریس لیتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گردے، پھیپھڑے، آنتیں، دل سارے ہی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ڈائلیسس نہ کی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے ڈائلیسس کرائی تو ہماری موت واقع ہو جانی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے سر، اور زندگی موت پر اللہ کا ہی ہاتھ ہے. ہم ڈاکٹرز جو ہیں یہ بس تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ناقص علم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جتنا فائدہ پہنچا سکیں ہم پہنچائیں. ہم اپنے علم کے مطابق، جو ناقص علم ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو ساری معلومات مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈائلیسس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے مریض کی جان چلی جائے. جب آپ کی میری جان لکھی ہے، پرائی جان ہے، پرائے قبضے میں ہے، اس کی امانت ہے، وہ جب لے لے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ ڈائلیسس کرانے سے آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے. آپ کے گردے پہلے سے ہی خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائلیسس کی جاتی ہے. اگر ڈائلیسس نہ کی جائے تو کیا ہو سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ڈائلیسس نہ کی جائے تو کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس ہو جاتا. آپ کا دل جو ہے نا، اس کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے جو دل کو فرکشن سے بچاتی ہے، رگڑ سے بچاتی ہے، اسے پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے آپ کو جو میں نے یوریا بتایا ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ پیریکارڈیم جو ہے، جو تھن جھلی جو ہے، جو تھن لیئر بنی ہوتی ہے ہمارے دل کے ارد گرد، اس میں وہ یوریا بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اسے ہم کنسٹرکٹیو پیریکارڈائٹس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دل پراپر پمپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر ڈائلیسس نہ کی جائے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوٹیشیم ایک نمکیات ہے،
وہ اس کا لیول آپ کے دل میں جسم میں بڑھتا جاتا ہے، تو وہ آپ کو دل کی بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے، جس میں آپ کے دل کی بے ترتیب دھڑکن ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دھڑکن لمبے عرصے تک بے ترتیب رہے تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اگر پوٹاشیم کا لیول 8 سے زیادہ ہو جائے، 8 ملی ایکویلنٹ پر لیٹر سے زیادہ ہو جائے آپ کے خون میں، تو دل کا دورہ پڑنے اور اچانک موت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ ڈائلیسس اگر نہ کی جائے تو اور کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کے جسم میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کا جو فیلئر ہے، ہارٹ فیلئر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم فلوئڈ اوور لوڈ کہتے ہیں، آپ کے دل کے ارد گرد پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کارڈیک ٹیمپونیٹ کہتے ہیں، اسے بھی فلوئڈ اوور لوڈ کہتے ہیں۔ تو یہ والے مسائل جو ہیں یہ ڈائلیسس نہ کرانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ڈائلیسس تبھی ہوتی ہے جب آپ کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ امید ہے آپ کے ارد گرد جن لوگوں کو یہ کنفیوژن موجود تھی کہ ڈائلیسس کرانے سے کیا ہوتا ہے، آپ ان تک میری یہ ویڈیو پہنچائیں۔ امید ہے آپ کو 2-4 باتیں اس میں سے مفید ملیں گی، اور میں نے جتنی کوشش کی ہے آسان لفظوں میں سمجھانے کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل ٹرمز میں ہم اس طرح نہیں بیان کر سکتے اردو میں جس طرح بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ انگریزی میں ہی اتنا بہتر، اور میڈیکل ٹرم میں خاص طور پہ انگریزی میں بھی اتنا بہتر سمجھائی جا سکتی ہیں جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔